معزز دوستو، السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ اس میں عمل اور وظیفہ دونوں ہیں، تو سکپ نہ کریں۔ یہ عمل اور وظیفہ ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوئی۔ بہت سارے ہمارے ایسے مسلمان بہن بھائی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نارینہ سے سرفراز نہیں فرمایا۔ ان کی جولیاں ابھی تک خالی ہیں۔ ان کے لیے بہت ہی خاص اور مشرف وظیفہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ جتنا آپ سے ہو سکے آپ اس ماہ سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے تو آپ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ عمل یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 7 دفعہ یہ آیات کریمہ پڑھیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنِينَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا الزَّوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ پریگننسی، حمل یا امید ہونے کے کون سے دن مناسب سمجھے جاتے ہیں جن کے دوران میاں بیوی کو مباشرت کرنی چاہیے؟ ایک مرد کی منی اور خاتون کے انڈا کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ سے ہم نئی زندگی کی امید لگاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق عام طور پر خواتین کو 1 ماہ میں یعنی ایام ختم ہونے کے بعد اگلی بار ایام شروع ہونے تک عام طور پہ خواتین کے جسم میں ایک بار بیضہ بنتا اور خارج ہوتا ہے۔ سپرم خاتون کے اندر 3 سے 5 دن تک زندہ رہتے ہیں، جبکہ خاتون کے انڈا کی عمر عام طور پر 4 گھنٹے سے 12 گھنٹے ہوتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اگر خاتون کا انڈا اور مرد کی منی 4 سے 6 گھنٹے تک ساتھ رہیں تو حمل یعنی امید کے لگنے کے لیے یہ نہایت ہی مناسب اور تقریباً یقینی مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر مرد کے سپرم کے جرثومہ اور خاتون کا بیضہ اس سے کم وقت بھی ساتھ رہے تو بھی امید یعنی پریگننسی ہونے کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ امید لگنے یا پریگننسی کے لیے مباشرت کرنے کے مفید دن اگر ایک خاتون کے ایام 28 دن کا مکمل دائرہ ہو تو 11ویں دن سے لے کر 14ویں دن تک کے ایام میں بیضہ خاتون کے جسم میں سے خارج ہوگا، لیکن 100% درست بتانا ممکن نہیں، اس لیے ڈاکٹرز عام طور پہ میاں بیوی کے لیے خاتون کے ایام ختم ہونے کے بعد 7ویں دن سے لے کر 20ویں دن تک اس عرصے میں مباشرت کرنے کو امید لگنے یعنی پریگننسی ہونے کو مفید سمجھتے ہوئے ان دنوں مباشرت تجویز کرتے ہیں۔ خواتین کے بیضہ کے اخراج کے دن جاننے کی علامتیں: ایام گزر جانے کے بعد وجائنا خشک ہو جاتی ہیں اور اس میں سیرویکل فلوئڈ بالکل نہیں ہوتا۔ پھر کچھ دنوں بعد وجائنا میں ایک طرح کا ربڑی سا فلوئڈ یعنی گم کی طرح چپکنے والا مواد یا سیال مادہ ظاہر ہوتا ہے۔ پھر یہ سیال مادہ بہت زیادہ نمدار اور کریم کی طرح سفید سا ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں مباشرت پریگننسی کے لیے مفید ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وجائنا میں یہ سیرویکل فلوئڈ مرغی کے کچے انڈے کی سفیدی کی طرح صاف اور پھسلنے والی سی ہو جاتی ہیں۔ یہ دن پریگننسی کے لیے انتہائی مفید
اور پر امید ہوتے ہیں۔ انتہائی مفید بیضہ کی مدت پوری ہو جانے کے بعد وجائنا ایک بار پھر سے خشک ہو جاتی ہے، یعنی اس میں سروائکل فلوئڈ یا سیال مادہ نہیں رہتا۔ معزز دوستو، اور اس کی رنگت اور ماہیت سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ بیضہ کا اخراج نزدیک ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق باڈی ٹیمپریچر سے بیضہ کے اخراج کا دن جاننے کا طریقہ: جس دن خواتین کا بیضہ جو ہی خارج ہوتا ہے ان کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، اور امید لگنے یا پریگننسی ہونے کا وقت گزرنے کے بعد جسم کا درجہ حرارت پھر سے نارمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خواتین ایک ہی ترمامیٹر استعمال کریں جو اس کے بیڈ کے پاس ہاتھ کی پہنچ میں ہو، اور خاتون کو کسی صورت کسی طور اس کے لیے اٹھنا نہ پڑے اور نہ ہلنا جلنا پڑے، ورنہ جسم کا درجہ حرارت ہلنے جلنے سے ہی بڑھ جائے گا اور مطلوبہ نتیجے کا پتہ نہیں چلے گا۔ اور لازمی ہے کہ ایک قلم اور کاغذ پر روزانہ کا درجہ حرارت لکھا جائے، ترمامیٹر ڈیجیٹل ہو یا پارا والا، مگر پورے ماہ میں ایک ہی ترمامیٹر ہو۔ مختلف ترمامیٹر سے درجہ حرارت کا درست پتہ نہیں چلنے کا امکان رہتا ہے۔ درجہ حرارت بانپنے کا طریقہ یہ ہے: صبح کے وقت روزانہ ایک ہی وقت پر بستر سے اٹھے بغیر سب سے پہلے ترمامیٹر سے خاتون اپنا درجہ حرارت چیک کرے اور اسے روز لکھتی جائیں۔ یوں ایام کے بعد اسے ایام کے آنے تک لکھتے جائیں، اور اس چارٹ میں جس دن جسم کا درجہ حرارت 0.2 درجہ یا اس سے زائد بڑھا ہو تو اس دن مباشرت کرنے پریگننسی کا امکان ہوتا ہے۔ یوں لگاتار 3 ماہ کرنے سے ایک خاتون کو پریگننسی کے لیے اپنے بیضے کے اخراج ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار انتہائی مفید جانا جاتا ہے اور ان دنوں میں پریگننسی کے لیے مباشرت مفید جانی جاتی ہے۔ اوولیشن پریڈکٹرز کٹ: جن خواتین کے ایام ریگولر نہیں، یعنی ان کے دن مقرر نہیں، یہ ایک ٹیسٹ ہے جو خواتین ایام کے ختم ہونے کے بعد 11ویں دن سے گھر پہ کر سکتی ہیں۔ اگر وہ پازیٹیو ہو تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے تک ان کی بیضہ کے اخراج ہونے کا امکان ہے۔ بے اولاد جوڑے جن کے سپرم چاہے 15 ملین ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح مباشرت کرنے سے حمل ٹھہر جائے گا۔ جن گھروں میں بچوں کی رونقیں نہ ہو وہ گھرانہ خوشحال نہیں ہو سکتا۔ آئے روز لڑائی جھگڑے فساد برپا ہوتے ہیں۔ 15 ملین بھی سپرم ہیں تو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، جن کو کوئی بھی دکھ ہو تو اس کو اس کی قدر کا پتہ ہوتا ہے۔ 15 ملین سے لے کر 50 ملین تک کے لوگ پریشان نہ ہوں، آپ صاحب اولاد بن سکتے ہیں۔ مایوس نہ ہوں، مایوسی گناہ ہے۔ یہ والا مباشرت کا طریقہ استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ جس کو فائدہ ہو جائے گا تو اس میں آپ کے لیے بہت سا پیار، بہت سے ثواب مل جائیں گے۔ اللہ آپ کو
خوش رکھیے۔ خدا حافظ۔